الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم انداز گفتگو کے حوالے سے چند باتیں سیکھیں گے۔ گفتگو کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ جب کوئی کسی سے کلام کر رہا ہو، بات کر رہا ہو، تو ہمیں کس طرح گفتگو کرنی چاہیے؟ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک سے ہمارے لیے بہترین نمونہ کیا ہے، آج ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات جو بنیادی ہے، اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس چیز کی طرف واضح اشارہ فرمایا کہ سب سے جو ناپسندیدہ جو آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ سورہ لقمان کی آیت ہے، یعنی گدھے کی آواز کو ناپسندیدہ ترین قرار دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ سنا ہوگا ہم میں سے ہر کسی نے، جب گدھا آواز نکالتا ہے تو کس طرح منہ اٹھا کے اور پورا زور لگا کے وہ اپنی آواز نکالتا ہے، تو اس آواز کو ناپسندیدہ ترین آواز قرار دیا گیا۔ تو گفتگو کیسی ہونی چاہیے؟ انسان کی آواز کیسی ہونی چاہیے؟ جب بات کسی سے کر رہا ہو تو اس کے ساتھ کلام کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو دیکھیں گے۔ حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس زمن میں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو تم لوگوں کی طرح لگاتار اور مسلسل نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ آپ جب بولتے تھے تو آپ کے الفاظ نکھرے نکھرے، الگ الگ الفاظ، صاف گفتگو، اور جو بھی آپ کے پاس بیٹھا ہوتا تھا وہ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ اس کو یاد کر لیا کرتا تھا۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے انداز گفتگو کو بیان کرتی ہیں، صاف ستھرا لہجہ، نرم لہجہ، واضح لفظ، نکھرے نکھرے لفظ، یعنی لفظ ایک دوسرے کے اندر، یہ نہیں کہ ایک لفظ ختم نہیں ہوا دوسرا لفظ شروع، اس طرح نہیں ہوا کرتی تھی حضور کی گفتگو۔ اور اس پر حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سنیں، آپ کیا فرماتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کس سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے، جب کوئی بات سمجھا رہے ہوتے تھے، تو فرماتے کہ آپ تین مرتبہ جملوں کو دہرایا کرتے تھے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ جملے 3 بار دہرانا تاکہ سننے والے کو ایک ایک لفظ اور ان لفظ کے پیچھے جو حکم ہوتا تھا اس کو آسانی سے سمجھ پاتے۔ اور اسی طرح شائستہ گفتگو ہوا کرتی تھی، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو اگر کوئی ان کو شمار کرنا چاہتا آپ کے الفاظ کو تو وہ شمار کر لیا کرتا تھا۔ یعنی اتنا نکھرا لہجہ، اتنی شائستگی کے ساتھ گفتگو کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک ہے۔ یعنی جب بھی بات کریں، گفتگو کریں، کسی سے ہم کلام ہوں تو شائستہ لہجہ ہونا چاہیے، نرم لہجہ ہونا چاہیے، الفاظ جدا جدا نکھرے نکھرے الفاظ ہونے چاہیے تاکہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ کی بات کو آسانی سے سمجھ پائے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ جب ہم کسی سے کلام کر رہے ہوں تو اس کی ذہنی استعداد کا بھی ہمیں اندازہ رکھنا چاہیے۔ یوں نہ ہو کہ ہم الفاظ ایسے بول دیں، ہم جملے ایسے بول دیں کہ جو اس کے سمجھنے سے ہی، اس کی سمجھ سے ہی بالاتر ہوں، وہ الفاظ کے میننگ ہی اس کو پتہ نہ ہو، الفاظ کے معنی اس کی سمجھ سے بالاتر ہوں، تو وہ کس طرح آپ کا مدعا سمجھ پائے گا؟ تو دین اسلام کی ترویج و اشاعت، تبلیغ میں اور عام گفتگو میں بھی جب ہم کس سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔